السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ وقال اللہ تعالی اذن ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ وقال اللہ تعالی اذن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وقال اللہ تعالی اذن وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال لا تشرکوا باللہ شیئا وإن حرکتم او صلبتم او قتلتم الی آخر الحدیث، رواه ابن ماجہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماہ شوال کا ایک طرح سے یہ دوسرا جمعہ اور دوسرا خطبہ ہے۔ ماہ رمضان پر تعلیم اور تربیت کا ایک طرح سے سال مکمل ہوتا ہے، وہاں تکمیل ہوتی ہے، اور تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، دینی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک طرح سے ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیم اور تربیت کا نصاب اور نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دورانیہ لیے ہوئے ہیں۔ کھیتی کی، کاشتکاری کی مثالیں قرآن میں تعلیم اور تربیت کے عنوان کے تحت زیادہ دی گئی ہے، اور اس لیے زیادہ دی گئی ہے کہ کھیتی کے عمل میں اور اسلام کی تعلیم اور تربیت میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ کھیتی کے تعلق سے ہم تو سبھی جانتے ہیں، جو کھیتی کرتے وہ بھی اور جو کھیتی نہیں کرتے وہ بھی، کہ جب فصل نکل جاتی ہے، کاشتکار کھیتی کی فصل کاٹ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، نئے سرے سے کھیتی کی ذمہ داری ان پر عائد ہو جاتی ہے۔ کھیتی کی فصل انہوں نے کاٹ لی، اس کو حاصل کر لیا، لیکن اب دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے، دوبارہ بیج ڈالنے کے لیے ان کو کھیتی کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور کھیتی کی تیاری کا جو آغاز ہے وہ بیج ڈالنے سے نہیں ہوتا، کھیتی کی صفائی سے ہوتا ہے۔ جھاڑ جھنگڑ کو کھیتی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک یہی معاملہ اور یہی مثال دین اسلام کی تعلیم اور تربیت کی ہے
کہ ایک فصل جو ہم نے کاٹی ہے ماہ رمضان میں، اب دوسری فصل میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو اس کا آغاز بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے کاشتکاروں کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم صفائی کریں، اپنے ذہن اور دماغ کی صفائی کریں، غلط عقائد سے، مشرکانہ عقائد سے اور تمام غیر اسلامی نظریات اور خیالات سے اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف کرے۔ اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے میری اپنے ذات کے لحاظ سے بھی، اور جہاں تک میرا بس چلتا ہے وہاں تک ائمہ کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان کے بعد وہ شرک کی تردید اور شرک کی حقیقت سے خطبات اور بیانات کا آغاز کرے، اور ایک طرح سے وہ ایک شعر اس پر صادق آتا ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس نے اسلام کا سبق یاد کیا ہے اس کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ دوسرے معاملات میں تو بہت سارے لوگوں کو چھٹیاں مل جاتی ہے، لیکن اسلام کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کو جتنا زیادہ سبق یاد رہے گا اس کو اتنا ہی زیادہ کام رہے گا۔ تو جب دوسرے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں اور یہ تعلیم اور تربیت کا جو تقاضا ہے یہ مسلسل لگا رہتا ہے، تعلیم اور تربیت کی جو ضرورت ہے وہ اسی طرح کی ہے جو ہمارے کھانے کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ کا کھانا یا کل کا کھانا وہ کل کی ضرورت پوری کرتا تھا، آج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آج ہم کو کھانا پڑے گا۔ کل ہم نے جو پانی پیا تھا وہ کل کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عنوانات اور موضوعات تو ہم نے پہلے سن لیے، شرک کا عنوان بھی سن لیا، توحید کا عنوان بھی سن لیا، اور بھی بہت سارے عنوانات ہم نے سن لیا، اب اس کی کیا ضرورت؟ تو یہ کہنے سے پہلے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ کل میں نے کھانا کھایا تو آج اس کی کیا ضرورت؟ کل میں نے وہی پانی پیا تھا آج اس کی کیا ضرورت؟ تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا، وہاں تو ہر ایک یہ تسلیم کرتا ہے کہ کل کا کھانا ہی آج کی بھوک مٹا سکتا ہے، کل ہم نے جو پانی پیا تھا وہی پانی آج ہماری پیاس بجھا سکتا ہے، کل ہم نے جس ہوا کے ذریعے سے سانس لیا تھا تو آج کی زندگی کے لیے اور آج کی سانس کے لیے بھی وہی ہوا کی ضرورت ہے۔ تو یہی اسی طرح سے ہماری ایک روحانی ضرورت ہے، ایمانی ضرورت ہے۔ لیکن بہت ساری غلط فہمیاں اور بے توجہیاں وہ تعلیم اور تربیت کے عنوان سے داخل ہو گئی ہے، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے صحیح کام ذرا مشکل ہو گیا۔ ایک غلط فہمی جو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے عام ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہہ دیتے آسانی سے اور سن بھی لیتے سمجھ بھی لیتے ہیں کہ اسلام کا آغاز، تعلیم اور تربیت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، اور یہ غلط فہمی دینی حلقے میں ایسا لگتا ہے کہ عالمی سطح پر 200 سال سے 200 سال پہلے تک یہ غلط فہمی نہیں تھی۔ 200 سال پہلے تک جب تک دنیا میں مسلمانوں نے قیادت کی ہے تعلیم کے شعبے میں، تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، تو وہی ترتیب پر وہ زور دیتے تھے جس ترتیب پر اسلام نے زور دیا ہے، اللہ نے زور دیا ہے۔ اور وہ ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا انکار ہے، اور اس کے بعد ہے اللہ پر ایمان لانے کی بات اور دعوت۔ تو اسلام کا آغاز انکار شرک، انکار کفر، انکار طاغوت سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے کھیتی کا آغاز زمین میں بیج ڈالنے سے نہیں ہوتا، زمین کی صفائی سے ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کا آغاز بھی کھانے کے مسالے سے اور وہ پانی سے نہیں ہوتا جس پانی کے ذریعے سے کھانا پکایا جا رہا ہے، سالن پکایا جا رہا ہے۔ سالن پکانے کا آغاز بھی، کھانا پکانے کا آغاز بھی جس برتن میں کھانا پکایا جا رہا ہے اس برتن کی پاکی صفائی سے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی پکانے والے نے برتن کو صاف نہیں کیا تو وہ کھانا صحیح طور سے نہیں بنے گا، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات میں اس میں کھانا بنا تھا اب دوبارہ دن میں اس میں کھانا بنے گا۔ جو باسی کھانا تھا وہ تو 50 گرام پر ہی مشتمل تھا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ 50 گرام کے جو چاول ہے جو دیگ میں لگے ہوئے ہیں، برتن میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ 1 کنٹل چاول کو کیا خراب کر سکیں گے؟ 1 کنٹل چاول وہ 50 گرام چاول پر غالب آ جائیں گے، لیکن یہ سوچ رہی نہیں ہے۔ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ 50 گرام چاول بھلے تھوڑے ہیں 1 کنٹل کے مقابلے میں، لیکن باسی ہے، خراب ہے۔ تو یہ 50 گرام چاول وہ 1 کنٹل چاول کو خراب کر دیں گے اگر پکانے والے نے اس کو دیگ سے الگ نہیں کیا تھا، اس کو برتن سے الگ نہیں کیا تھا، اس کے رہتے ہوئے اس نے اچھا اس نے مسالہ ڈال دیا، اچھا پانی اس نے استعمال کیا، لیکن پورا کھانا خراب ہو جائے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دل اور دماغ کو ہم کفر اور شرک سے پاک کیے بغیر، کفر اور شرک کے اثرات کو، خیالات کو، نظریات کو اپنے ذہن اور دماغوں میں جگہ دینے کے ساتھ نکالے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے، توحید کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو کلمے کی ترتیب ہے، جو اسلام کی ترتیب ہے، اس ترتیب پر ہم آئے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ اپنے ذہن اور دماغوں کو اللہ کو معبود ماننے سے پہلے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں اس کا انکار کرے، لا الہ کی ترتیب پر آئے۔ اور پھر قرآن کی اور بھی دوسری آیات کے ذریعے سے کفر و شرک کی اتنی زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے کہ کوئی مومن، کوئی ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ کفر اور شرک کے عقیدے کو برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا۔ میں نے شروع میں کچھ آیتیں پڑھی تھی، لیکن آیتیں بہت ساری بھی ہیں، لیکن کفر اور شرک کی کتنی مذمت ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ کتنی ناپسند ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جو سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین طور پر خطاب ہے، اور تحقیق کے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تیرے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات اتنی آسان نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا،
اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ نبوت سے پہلے بھی تمام گناہوں سے پاک اور صاف تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ شرک کا گناہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، اگر آپ نے بھی شرک کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور آپ یعنی اولین طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبھی مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں بات لکھی ہے کہ ایک طرح سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے نصیحت ہے شرک کے متعلق، کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی فرد، اگر کوئی ایمان والا شرک کرے گا تو اگر اس کے نیک اعمال ہوں گے بھی وہ ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ مَكَانٍ صَحِيحٍ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کے انجام کو بیان کیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسا ہے کہ آسمان سے اس کو پھینک دیا گیا۔ کسی کو اگر چھت سے نیچے پھینک دیا جائے تو بھی اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن تباہی اور بربادی کی خرابی اور اس کے انجام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جس نے بھی شرک کیا وہ ایسا ہی گویا کہ اس کو آسمان سے پھینک دیا گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اس کو نوچ لیا۔ پرندے اگر نہ بھی نوچتے تو بھی اس کی ہڈیاں بوٹیاں یہاں ہو جاتی، یا پھر کسی ہوا نے اسے کسی دور جگہ پر لے جا کر پھینک دیا۔ یعنی گویا کہ شرک کے ساتھ اور کفر کے عقیدے کے ساتھ کسی بھی شخص کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی طے شدہ ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تحقیق کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، تاکید کے ساتھ ہے ان اللہ، مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ جو شرک کے عقیدے کے ساتھ دنیا سے گیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ہاں اس کے علاوہ اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا، یا پھر سزا کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن جو مشرک کی حیثیت سے شرک کے گناہ کے ساتھ جو اس دنیا سے گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور صرف وہ مغفرت نہیں ہوگی، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے مشرکین کے حق میں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ توبہ میں اس کا جو شان نزول ہے وہ ابو طالب کی وفات کا موقع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ نبوت کے بعد بھی تقریباً 10 سال تک ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے، اور ایسے موقع پر حمایت کی ہے کہ مشرکین مکہ کی آپ کو دشمنی مول لینی پڑی، سرداران مکہ کی دشمنی مخالفت مول لی ابو طالب نے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا تھا۔
شرکوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ بھتیجا ہونے کی بنیاد پر قبیلہ ہاشم کے فرد ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے حمایت کی، تائید کی، اور تمام سرداران مکہ کی دشمنی مخالفت بول لی، لیکن شرکوں کو نہیں چھوڑا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، دنیا سے ایسے چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا کہ جو شرک کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو ارادہ کیا تھا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ اہل ایمان نے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کی طرف اشارہ تھا، رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور صرف رشتہ دار نہیں بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال تک، نبوت سے پہلے بھی 8 سال اور نبوت کے بعد بھی، اتنی لمبی حمایت اور لمبی مدت انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کی، لیکن پھر بھی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ نبی کی رشتہ داری اور نبی کی حمایت اور نبی کا ساتھ دینا اللہ کے نزدیک بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، بخشش کے لیے ضروری ہے شرک سے بچنا اور اس سے باز رہنا۔ لیکن شرک کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ کسی کے لیے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدے میں جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ویسے کسی کے سامنے بیٹھنا، قیام کرنا، ادب و احترام کی جو 4 حالتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، نماز کے ارکان میں اس کو شامل کیا، اور ایک طرح سے اس کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ یہ 4 حالتیں عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ ویسا قیام کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، نہ زندے کے لیے، نہ مردے کے لیے، نہ کسی ملک کے جھنڈے کے لیے، جس طرح سے قیام نماز میں کیا جاتا ہے۔ ہاتھ باندھنا شرط نہیں، ہاتھ بہت سارے ائمہ کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ باندھنا ہی ضروری ہے۔ ہاتھ کھڑے رہ کے اس طرح سے کھڑے ہونا یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جو صفیں لگتی ہے، بہت سارے ممالک کے جو ایمان والے حاجی ہو اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں وہ بھی ثابت ہے۔ فرق قیام، ادب، مؤدب کھڑے رہنا، چاہے کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے رہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اور دوسرے ائمہ نے اس کو یہ بہتر سمجھا۔ اور پھر یہ بھی شرک میں داخل ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک قرار دیا جائے۔ ایمان مجمل مشہور و معروف ہے، مکتبوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ چیز، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور ایمان کے لیے لازمی ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان میں داخلے کے لیے لازمی ہے، بنیادی نصاب ہے ایمان کا۔ کہو میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ کچھ احکام کو قبول کرنا اور کچھ احکام کو قبول کرنا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ کی صفات میں جو 99 صفات ہے اس میں کسی اور کو شریک قرار دینا، لوگ صرف اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، پیدا کرنے والا مانتے ہیں، رزق دینے والا مانتے ہیں، بارش برسانے والا مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو خالق تو ابلیس بھی مانتا تھا، اللہ کو بارش برسانے والا یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور وہ قرآن مجید پڑھ لیجیے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ بارش کون برساتا ہے؟
اس کا جواب اللہ نے خود نقل کیا ان کی طرف سے۔ یہ مشرکین ضرور کہیں کہ اللہ برساتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن پھر مشرک کیوں ٹھہرے؟ مشرک اس لیے ٹھہرے کہ اللہ تعالیٰ کو فرما روا، حکمراں، قانون ساز نہیں مانتے تھے، اللہ کو اکبر کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے۔ ابلیس سے جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس کا جواب قرآن مجید میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اسی پر اعتماد ہے نا مسلمانوں کو، ہم اللہ کو خالق مانتے، تو اللہ کو خالق تو ابلیس بھی مانتا تھا، ابلیس نے بھی اس کا اقرار کیا، لیکن کس وجہ سے مردود قرار پایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر میں آ گیا، اپنے حکموں کو اللہ کے حکموں سے بڑا سمجھ لیا اور اللہ کے حکم کا انکار کر بیٹھا۔ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا تھا اس نے، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، اپنے حکموں کو بڑا سمجھا تھا۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اور صرف کافروں میں سے ہوا نہیں، کفر کی بنیاد، کفر کا بانی ٹھہرا، شرک کا بانی ٹھہرا، بنیاد رکھنے والا۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمائش کے لیے بھی پیدا کیا، امتحان کے لیے بھی پیدا کیا، اس لیے اللہ نے ابلیس کو ڈھیل دی، عذاب اس کو دیا جائے گا ہمیشہ میں کا عذاب، لیکن اس کا عذاب قیامت سے شروع ہوگا، قیامت سے قیامت تک کے لیے اس کو ڈھیل اور مہلت ہے، اور اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ ربی فانذرنی، اے اللہ تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے، تو اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جہاں تجھے ڈھیل اور مہلت ہے ایک مقررہ دن تک، یعنی قیامت تک اسے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جتنے مشرکانہ عقائد ہیں، ان مشرکانہ عقائد کو ہم پہلے جانے سمجھے۔ لوگ گناہوں کو جانے بغیر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، شرکوں کو سمجھے بغیر ایمان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے شرکوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب ہندوستان میں مسلم دور حکومت کمزور ہو رہا تھا، تو جو قوم سیاسی لحاظ سے کمزور ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سارے فتنے داخل ہو جاتے ہیں، بہت ساری گمراہیاں داخل ہو جاتی ہے، باطل پرستوں کا ڈر و خوف آ جاتا ہے۔ تو پہلے کلمے کی روشنی میں علماء کرام نے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک نصاب پوری امت مسلمہ کے لیے ترتیب دیا تھا، جو 5 کلموں کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی وہ 5 کلمے ہر مکتب فکر میں پڑھا جاتے ہیں دنیات کی کلاسوں میں۔ لیکن اس میں جو کمی ہو گئی، کمی رہ گئی، وہ یہ کہ صرف رٹانے پر زور دیا جاتا ہے، صرف الفاظ پر اور تلاوت پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ وہ 5 کلموں کا جو نصاب ترتیب دیا گیا تھا وہ امت مسلمہ کی فکر کو بنانے کے لیے، درست رکھنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے یہ 5 کلمے ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے وہ مسلمان، اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ اور قاضیوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ ذمہ داری دی گئی تھی حکومتوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، کہ وہ نکاح کے موقع سے ان 5 کلموں کی تفہیم کرائے، سمجھائے، اور 100 سال تک قاضی حضرات یہ ذمہ داریاں ادا کرتے۔ لیکن ابلیس جس طرح سے ایک فرد کو نہیں چھوڑتا، وہ جماعت کو بھی نہیں چھوڑتا، جماعتوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو وہ قاضیوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، پورے مجمع کو وہ سمجھائے اور بتائے کہ یہ وہ کلمے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بعد میں پھر قاضیوں نے جو اس میں کیا وہ یہ کہ صرف دولوں کو پڑھانے پر زور دیا، اور وہ بھی صرف بغیر سمجھے، رٹانے پر زور دیا، جبکہ دولوں کو بھی سمجھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور اس کے توسط سے پورے مجمع کو
تو وہ 5 کلمے ایک طرح سے پہلے کلمے سے نکلے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کا موقع نہیں ہو کہ مستقل عنوان موضوع ہوتا ہے، لیکن ان میں سے خاص طور سے جو پنجم کلمہ ہے اس کا نام ہی تھا رد کفر، پنجم کلمہ رد کفر۔ وہ پہلے کلمے کی ایک طرح سے تشریح، پہلے کلمے کے پہلے جز کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، لا الہ کی وضاحت ہے، اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا رد اور انکار ہے، تو پھر اس کی تشریح کی گئی پنجم کلمہ رد کفر، کفر کا رد کرنا، کفر کو مسترد کرنا، وہ کفر جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کفر جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، جو تعلیم کا کفر ہے، جو سیاست کا کفر ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو قانون ساز مان لینا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن اس کا رد نہیں کیا امت مسلمہ نے، خاص طور سے سیاسی کفر کا، سیاسی شرک کا امت مسلمہ نے رد نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا۔ تو آج عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر امت مسلمہ کو جو سوال ہے اس کا بنیادی سبب ہے لا الہ کو نہیں سمجھنا، اور اتنی باتیں صرف الا اللہ کی کرنا، وہ بھی سب نہیں، کچھ باتیں، لیکن لا الہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انکار کفر، انکار طاغوت اس میں ہے کہ پنجم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ تبت وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبہتان والمعاصی کلیہ اسلمت وآمنت وأقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کامیاب نصاب تھا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں لا کر ختم کیا انہوں نے، لا الہ سے بات شروع ہوئی تھی، لا الہ پر لے جا کر ختم کیا نصاب کو، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ان اشرک بھی شیئا، کہ میں کچھ بھی شرک کروں اللہ کے ساتھ۔ عربی پڑھنے والے اس کو سمجھیں گے کچھ بھی یعنی تھوڑا شرک بھی میں کروں، اس سے اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ تھوڑا شرک بھی معاف نہیں ہوتا، جس طرح سے تھوڑا زہر وہ ایسا نہیں کہ اثر نہیں دکھاتا، تھوڑا زہر بھی، ایک قطرے کا زہر بھی 1 لیٹر پانی کو، 1 لیٹر کیا 100 لیٹر پانی کو خراب کر دے گا۔ 100 لیٹر دودھ کو خراب کرنے کے لیے زہر کا 1 قطرہ کافی ہے۔ تو ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے، اعمال کو تباہ برباد کرنے کے لیے کفر اور شرک کا 1 قطرہ کافی ہے۔ اس لیے کہا گا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، شیئا یعنی کچھ بھی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی شرک کروں، وانا عالم بھی، اور میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ لیکن احتساب کی بات بھی ہے میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ بچپن میں جو انہوں نے اقرار کیا کہ میں جانتا ہوں کہ شرک کسے کہتے ہیں، تو 55 میں آنے کے بعد بھی کتنے جانتے ہیں؟ بڑھاپے کی عمر کے آنے کے بعد بھی کتنے جانتے ہیں شرکوں کو؟ وَتَبَرَّأْتُ میں برات اور بیداری کا اظہار کرتا ہوں، من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبہتان والمعاصی کلیہ اسلمت وآمنت وأقول، نفرت اور بیداری کا اظہار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، بہتان سے اور گناہ سے، اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، واسلمت وآمنت، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ مسلمان تو ہوگا پہلے، لیکن اسلام وہی بات، میں اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں تیری اطاعت اور فرما برداری میں کرنے والا ہوں۔ جب تک امت مسلمہ زندگی کے تمام معاملات میں اور تمام شعبوں میں کفر اور شرک سے بچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال تھی۔ اور پھر شرک کی مذمت اور شرک کرنے والوں سے برات اور بیزاری کا اظہار کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے اس کو بیان کیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون
कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा। तहकीक के तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों में बेहतरीन नमूना है। जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्ना बुराउ मिनकुम मिम्मा ताबुदुन, हम तुमसे मुतनफ़िर है और तुम्हारे माबूदों से भी। तो आज ख़ास तौर से मैदान सियासत में हमने मूर्ति पूजा से और भी सूरज की पूजा जितनी होती है कुछ हद तक उससे बरात और बेदारे का इज़हार किया है, लेकिन वो बात की चीज़ है मिम्मा ताबुदूना मिनकुम। पहले हमने मूर्तियों की पूजा करने वालों से, सूरज की पूजा करने वालों से, गाय की पूजा करने वालों से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, बल्कि मैदान सियासत में विलायत का रिश्ता कायम कर लिया, उनको सरबरा मान लिया, उनको अपना हुक्मरान मान लिया, हम अपना लीडर मान लिया। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्ना बुराउ मिनकुम मिम्मा ताबुदूना, हम तुमसे भी मुतनफ़िर अलग है और तुम्हारे माबूदों से भी। और किस हैसियत में? बाप से हाज़िर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, बाप और बेटे का रिश्ता बहुत करीबी होता है। बाप को नाराज़ करना, और ख़ास तौर से जबकि बाप एक वज़ीर भी हुकूमत में, उसको नाराज़ करना और भी मुश्किल होता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई परवाह नहीं की, आज़र से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ लिया, कौम से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ लिया, नमरूद से अपना रिश्ता और ताल्लुक़ तोड़ लिया। ज़्यादातर ज़माने में बनी इसराइल की तारीख़ के हवाले से, उम्मत मुस्लिमा की तारीख़ के हवाले से सियासी शिर्क ये उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल का बुनियादी सबब रहा है। मूर्ति पूजा और बेजान चीज़ों की पूजा परस्तिश में लोगों ने बहुत अपना वक्त ज़ाय नहीं किया, उससे निकल गए लोग। लेकिन असल मसला जो था कौमों का, वो बादशाह और जो लीडर थे उनकी पूजा, उनको बड़ा मानने से नहीं निकले, इसलिए उनके पास ताकत और क़ुव्वत थी। आज भी आलमी सतह पर, भारत के सतह पर उम्मत मुस्लिमा का जो मसला है वही शिर्क की जानदार शिर्क की कबात का है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले ये शिर्क इंसानों का और लीडरों के नाम पर जो शिर्क आता है, नज़रियात जो गैर इस्लामी नज़रियात के नाम पर जो शिर्क आता है, उस पर लगाम लगाई थी, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। मशहूर मारूफ उनके अशारे ख़ास तौर से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अक़ीदे तौहीद और शिर्क की मज़म्मत को बयान इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। शिर्क की जो अलग अलग किस्में होती है, वो अपना रूप बदलता है, अपना चेहरा बदलते रहता है, और इसमें उनका कोई कमाल नहीं, इब्लीस उनके पुश्त पर है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ व सितम और, तहजीब के आदर ने तरशवाए सनम और, मोमिन ने भी तामीर किया अपना हरम और। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। जितने खुदा हैं इस दुनिया में मौजूदा दौर में, अल्लामा इकबाल ने कहा कि इनमें सबसे बड़ा आज जो बुत है वो वतन परस्ती का है। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है, वो मज़हब का कफन है। अक़वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। ये वतन परस्ती जब आई उम्मत मुस्लिमा में, और ये जमहूरियत परस्ती जब आई है, तब से उम्मत मुस्लिमा मैदान सियासत में नाकाम हुई। अरब भी उसी में नाकाम हुए कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को एक बनाया था, लेकिन इब्लीस के जो चेहरे थे उन्होंने बहुत बड़ी कम तादाद को 20-25 मुल्कों में तकसीम कर दिया, अलग अलग मुल्कों में उनके इत्तेहाद को। लेकिन उसमें उनका क्या कमाल? इसमें अरब मुसलमानों का कसूर, हमारा इसमें कसूर कि हमने अपनी असल बुनियाद को छोड़ दिया। जब उम्मत मुस्लिमा अपनी बुनियाद को छोड़ देती है तो कोई ताकत और क़ुव्वत उनको मुत्तहिद नहीं रह सकती। तो शिर्क अक़ीदे में भी होता है, शिर्क सियासत में भी होता है, तो सियासी शिर्क से भी बचना ज़रूरी है। और मौजूदा दौर में, और उसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ,
حالانکہ اس سے پہلے بھی آئی بات، لیکن اسلام کی جتنی اہم باتیں ہوتی ہے، میں تو صرف ہفتے میں ایک مرتبہ یا اور اہم باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 مرتبہ رکھا ہے، اور ایک مرتبہ میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ دن میں سے 5 مرتبہ نہیں ہے نا، جتنی رکعتیں اتنی مرتبہ ہے نا، وہ اہم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بادشاہت سے لوگ اکتا گئے تھے، جمہوریت دنیا میں آ رہی تھی، تو ابلیس کی مجلس شورا قائم کر کے علامہ اقبال نے یہ جمہوریت کے نقصانات اور جمہوریت کے فتنے سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے۔ تو ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، میں جمہوریت سے ناواقف، ایسا نہیں ہے ہوں، مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ، اس سے کیا خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت و خود نگر۔ یہ میدان سیاست میں ہم نے جو جمہوریت کا جو بت لایا ہے، یہ ہمارا لایا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ بادشاہت سے اکتا گئے تھے۔ اب بادشاہت دنیا میں چلنے والی نہیں تھی، شخصی بادشاہت، اس لیے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخت و خود نظر۔ اور پھر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریک تر، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو۔ یہ عام لوگوں سے زیادہ موجودہ دور میں جو 2 لاکھ 3 لاکھ جو ووٹ لیتے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو جسے سمجھتا ہے آزادی کے نیلم پری۔ اعظم خان اور اس کا بیٹا زیادہ سمجھیں گے اس شعر کو، جیل میں ہے نا دونوں، اور 100 ان کے جو خاندان کے افراد تھے اور 100 جو سیاسی تعلقات رکھنے والے تھے، ان کے گھر بلڈوزر سے گرا دیے گئے، اور ابھی بھی ان کو چین نہیں۔ ہر آئے دن عدالت اتنا کروڑ کو جرمانہ ان پر عائد کر رہی ہے۔ پہلے تو ایک دور تھا کہ اعظم خان کا ایک نام چلتا تھا یو پی میں، دوسرے نمبر کا شمار ہوتا تھا سماج وادی پارٹی میں، اور ہر رشتہ دار، ہر چاہنے والا اپنا تعلق، اعظم خان سے ہمارا تعلق ہے۔ لیکن جو کچھ صورتحال ہے اخبارات میں پڑھتے رہتا ہوں آج بھی روزانہ پابندی کے ساتھ، تو ہر ایک کی یہ کوشش ہے، ہر ایک کیونکہ 100 اس کے جو سیاسی چاہنے والے تھے، 100 لوگوں کے مکانات بلڈوزر گر گئے، 100 رشتہ داروں کے گر گئے، تو ہر ایک یہ چاہ رہا کہ میرا ان سے تعلق نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم بتا دیا ہے، لیکن ابھی بھی امت مسلمہ کو ہوش نہیں، اور حالات حاضرہ کے تحت بس یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، کچھ احتجاج بھی چل رہا ہے، لیکن اصل آج بھی اگر ہم دیکھیں بی جے پی غیر جمہوری اور غیر دستور طریقے سے کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ جو کچھ اس نے قانون سازی کی ہے وقف کے تعلق سے، دستور ہند نے ان کو حق دیا ہے، جمہوریت نے حق دیا ہے، تو آج بھی دستور میں جو خلاف عدل باتیں ہیں، جو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اس پر احتجاج نہیں ہے لوگوں کا۔ تو میں ایک مثال تو سمجھتا ہوں کہ ببول کے درختوں کو ہم پانی دے رہے ہیں، اس کو نشونما کر رہے ہیں، اور ببول کو جب کانٹے آ رہے تو صرف کانٹوں پر لان تان کر رہے۔ تو ببول کا جب درخت بڑھے گا تو کانٹے اس کو آئیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کے نام پر، اور دستور جب تک کہ اس کے خلاف امت مسلمہ کا ذہن نہیں بنتا، کم از کم سورہ کافرون کی پالیسی میں جب تک نہیں آتے کہ لکم دینکم ولی دین، تم محبت میں ڈوب جاؤ، دستور ہند کی محبت میں ڈوب جاؤ، رات دن اس کے قصیدے پڑھو، لیکن ہمارا بھی ایک دین ہے، ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں۔ تو تم کو تمہاری جمہوریت مبارک، تمہارا دین مبارک، تمہارا دستور مبارک، ہمارا بھی ایک دستور ہے قرآن مجید، وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے یہ موقع پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کہ ایک طرح سے نشانے پر آج امت مسلمہ ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، تو ہم اپنے ایمان کو کفر و شرک کے عقیدے سے بچائے،
سیاسی کفر اور شرک سے بھی بچائے، عبادت کے کفر اور شرک سے بھی بچائے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ٹھہرے، اور اللہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام مشرکانہ عقائد، فکر اور طرز عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے تمام تقاضوں کو سمجھنے، اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔